السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز من قائل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه جل وعلا يقول سبحانه وتعالى فيه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث راجستھان کے امیر محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب سرواڑی حفظہ اللہ، آپ کی اس بستی کے قابل احترام علماء، فضلاء، دعات اور مبلغین، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، اور خصوصیت کے ساتھ اس مجلس کے ناظم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب سلفی حفظہ اللہ، اور دیگر تمام تر حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں. حضرات، ویسے تو رات کافی دیر ہو چکی ہے، موسم بھی سرد ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سردی سے جتنا آپ متاثر ہیں شاید ہم لوگ آپ سے زیادہ متاثر ہوں گے. اس لیے جلدی نہ کریں، تھوڑی دیر آپ مزید صبر کے ساتھ بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک ایک لمحے کو اجر و ثواب میں نوٹ کر رہا ہے. اس کے فرشتے آپ کی اس مجلس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکونت کا، اطمینان کا نزول ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری اس مجلس کو کامیابی سے نوازے. اس میں جو باتیں اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں عرض کی جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ موضوع حقیقت یہ ہے کہ نہایت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے، اور بلکہ تمام تر موضوعات جو اسلام میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اسے بیان کیا جاتا ہے، ان تمام موضوعات کی اساس ہے. یہ تمام تر دینی موضوعات کی روح ہے، اس کی اصل اور جڑ ہے، اور اس موضوع کے بغیر دین اسلام کے تمام تر موضوعات بے مزہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عنوان، اللہ کی وحدانیت پر گفتگو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اثر ہماری اور آپ کی زندگی پر کیسے پڑتا ہے، میں اس کے دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے بھائیوں، مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ کس حوالے سے اور اس نقطے پر عرض کرنی ہے کہ توحید کا اثر ایک مسلمان کی انسانی زندگی پر کیسے پڑتا ہے. آج کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، میں کسی صوبے کی، کسی ملک کی بات نہیں کرتا، ایک عمومی تبصرے کے اعتبار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ وہ موضوع ہے جس موضوع کے حوالے سے اللہ کے کلام کی آیتیں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، امت کے سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں بھری ہوئی اللہ کی توحید کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے اس دنیا کو بسایا، اس زمین کو پیدا کیا، اس آسمان کو پیدا فرمایا، اس زمین و آسمان کی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے، توحید کو بپا کرنے کے لیے پیدا فرمایا.
دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، ہماری موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے جینے بسنے کے وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اسی لیے پیدا فرمائے ہیں تاکہ اس روئے زمین کے اوپر، اس دھرتی پر، آسمان کی چھت کے نیچے صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ مقصد اس دنیا میں باقی بچے گا، یہ مقصد دنیا میں زندہ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے یہ پیشانی جھکائی جائے، اسی کے گھر کا طواف کیا جائے، اسی سے اولاد مانگی جائے، اسی سے بیماریوں کی شفاؤں کی دعائیں کی جائیں، اسی کے سامنے عبادت کا ایک ایک کام ادا کیا جائے۔ جب تک اس دنیا میں یہ سب چلتا رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھے گا، اور جس دن یہ توحید ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت کا سلسلہ اس دنیا سے ختم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا، وہ مرحلہ قیامت کے دن کا مرحلہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب تک اس دنیا میں اللہ کے نام لیوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی طرح عبادت کا کام کرنے والے موجود ہیں، تب تک اس دنیا کا قیام ہے، یہ زمین و آسمان قائم رہیں گے، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ شجر، حجر، ساری چیزیں دنیا میں قائم رہیں گی۔ لیکن جس دن اس دنیا میں توحید کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لوگ مکمل طور پر، ایک آدمی بھی ایسا دنیا میں نہیں رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، بلکہ اس دنیا میں شرک آ جائے گا، اللہ کے سوا کی بندگی ہونے لگے گی، اولیاء کی پوجا، انبیاء کی پوجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بندوں کی پوجا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سے دعائیں کرنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیکنا، اور دیگر بہت سارے کام جو دنیا میں ہوتے ہیں، اگر یہی دنیا میں باقی بچے گا اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن بنا دے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو اللہ نے اسی لیے پیدا ہی کیا ہے، ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی ایک ذرے کی پیدائش صرف اس لیے ہوئی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری موت اللہ نے اسی لیے پیدا فرمائی ہے، ہمیں ہماری زندگی اللہ نے اسی لیے کی دی ہے، ہماری موت اسی پر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کا نام توحید ہے۔ توحید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توحید کے معنی ہوتے ہیں ایک کرنا، ایک کرنا، ایک زبان سے کرنا، ایک عمل سے کرنا، ایک دل کے سینے کے عقیدے سے کرنا، ہماری زبان سے، ہمارے عقیدے سے، ہمارے عمل سے اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے اور یہی دنیا میں دکھائی دینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق کسی غیر کو نہیں دے سکتے، کسی غیر کو نہیں دے سکتے۔ کوئی ولی تو ولی ہے، کوئی نبی تو نبی ہے، پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں سب سے اونچی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم سب کچھ ادب احترام، سب کچھ عظمت آپ کی مان سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کوئی کام اللہ کے نبی آپ کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک یہ عقیدہ ہمارا نہیں بن جائے گا، یاد رکھو یہ دنیا ہمارے لیے عذاب کا سبب ہوگی، یہ دنیا ہمارے لیے وبال ہوگی، یہ دولت، یہ نعمت، یہ جاہ و حشمت اور یہ دنیا کے اندر جو ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں، یہ کل قیامت کی دن ہمارے لیے وبال بن جائیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی دوسرے ملک گئے تھے، حبشہ گئے تھے، جو حبشہ کا علاقہ ہے جہاں کے سیاہ فام افریقہ کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں گئے تھے، وہاں بہت کچھ وہاں لوگوں نے دیکھا، وہاں عیسائیوں کو دیکھا، وہاں پادریوں کو دیکھا، وہاں عیسائیوں کے علماء کو دیکھا، اور ان کے گرجا گھروں میں جو کچھ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دیکھا۔ ان کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو پوپ ہیں، ان کے جو فادر لوگ ہیں، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ان کے درباری لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب جب دربار میں آتے ہیں
تو اپنے پادری کے سامنے جھک کر کے سجدہ کرتے ہیں، پادری کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا محترم ہے، بڑا اونچے مقام کا مالک ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اس کے سامنے ادب سے جھک جانا چاہیے، اس کے سامنے سر ٹیک دینا چاہیے. یہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام دوسرے ملک میں آئے اور جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی سے آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے وہاں کے جو ماننے والے ہیں، وہاں کے جو پادری ہیں اپنے پادری کا سجدہ کرتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں اپنے پادری کا سجدہ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام بڑا اونچا بنایا ہے، آپ بڑی عظمت کی شان رکھتے ہیں، آپ سے اونچا دنیا میں کون ہے؟ ہم سوچتے ہیں اللہ کے نبی کہ آپ کا ہم سجدہ کر لیا کریں. غور کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تنہا حق ہے. عبادت کا چھوٹا سے چھوٹا کام، بڑا سے بڑا کام صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اسی میں ایک سجدہ بھی عبادت کا کام ہے. میں آپ کو بتاؤں گا سجدے کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے ہمارے بھائی اپنی نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے، دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح سے اپنے سجدوں کو اللہ کے در کے سوا کہاں کہاں کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی آپ کا سجدہ کریں، آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے. صحابہ کیسی بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں. کہا ساتھیوں کیسی بات کرتے ہو، سجدہ میرا کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو دنیا میں سجدہ اگر کسی کے لیے روا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے روا ہے. یہ پیشانی اگر کہیں جھک سکتی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جھک سکتی ہے. اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے پیشانی جھک جائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری قابل احترام ماں اور بہنوں، یاد رکھو اس نقطے کو یاد رکھو کہ دنیا میں سب سے اونچی ہستی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ سجدہ اگر کسی کے لیے جائز ہے، کسی کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ اپنی شوہر کا سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے. لیکن سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے روا نہیں ہے. اس لیے ساتھیوں میرا سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. نہ تو سورج کا سجدہ ہوگا، نہ تو چاند کا سجدہ ہوگا، نہ کسی اور چیز کا سجدہ ہوگا. اس اللہ کا سجدہ ہوگا جس اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے، اسی رب کا سجدہ ہوگا. میرے بھائیوں یہاں بات سمجھ میں آ گئی. عبادت کا کام صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے ہوگا. اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام وحدانیت ہے، اسی کا نام توحید کا عقیدہ ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. آپ ہم سب مانتے ہیں، دنیا میں کوئی اس بات کا انکار نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس دنیا میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ مخلوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جب عبادت کا کام محمد رسول اللہ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا تو بھلا بتاؤ کہ کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں توحید. اور یاد رکھو آج امت میں اتنے جھگڑے ہیں، اتنے اختلافات ہیں، اتنی ٹولیاں ہیں، اتنے دھڑے ہیں، اتنے گروپ ہیں، اتنی پارٹیاں ہیں کہ گننا اور شمار کرنا مشکل ہے. میرے بھائیوں آج ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں، یہی وہ ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ ہے جس کو حضرت نوح نے بیان کیا، جس کو حضرت ہود نے بیان کیا، جس کو حضرت صالح نے بیان کیا، جس کو حضرت شعیب نے بیان کیا، جس کو حضرت موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، سب نے بیان کیا. یہاں تک یہ سلسلہ چلتے چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ نے بھی اسی توحید کا ایک اللہ کے سامنے سر جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. ایک اللہ کے سامنے اپنی حاجت کے لیے سوال اٹھے گا، ہاتھ اٹھے گا مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھے گا. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا عقیدہ. اور میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، زیادہ لمبی بات کرنا نہیں ہے توحید کے بارے میں، بات موٹی ہم نے سمجھانی ہے آپ کے سامنے کہ جب اللہ کے سوا عبادت کا کوئی کام محمد رسول اللہ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے تو بتائیے کہ کسی اور کے لیے کیسے
ہو سکتا ہے؟ بڑا سے بڑا اونچا ہے، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ کیوں نہ ہو، کوئی صالح کیوں نہ ہو، کوئی نیک کیوں نہ ہو، کوئی پیر کانا کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، سب کا مقام ہے، لیکن عبادت کا کام اللہ کا حق ہے، ہم اس کو کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیو، یہ ہے عقیدہ توحید۔ آج بھی توحید جس کی بنیاد پر حضرت نوح نے اپنی امت کو اکٹھا کیا، جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے سب کو اکٹھا کیا، جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے اکٹھا کیا، آج ہم اپنے مسلمانوں کے بھائیوں کے بیچ میں جب توحید کی بات کرتے ہیں، آؤ ہم سب ایک اللہ کی عبادت کی بات کریں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، ایک اللہ کی عبادت۔ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھنا، توحید کی بات نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کی بات نہیں کرنا، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کی جاتی ہے، دیکھنا اس پر زبان نہیں کھولنا، اس پر قلم کا استعمال نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں میں ٹولی بن جائے گی، مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ بھلا بتاؤ، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اگر ہم سب اس ایک اللہ کی عبادت کر کے ایک نہیں بن سکتے ہیں تو اس عبادت اللہ کی عبادت سے ہٹ کے فلاں کی عبادت کر کے بھلا بتاؤ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ عبادت اللہ کی کرو گے تو متحد ہو جاؤ گے، اگر اللہ کے سوا کی عبادت ہوگی دنیا میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہاں سے لے کر کے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، وہ سب وہاں سے لے کر کے سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے پہلے تک حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ گیپ کتنا ہے؟ بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1000 سال کا۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو سب سے پہلے انسان، جہاں سے انسانیت کی شروعات ہوئی ہے، وہاں سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 1000 سال میں کوئی اختلاف نہیں تھا، جتنی بھی دنیا تھی وہ سب پوری کی پوری دنیا صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا کرتی تھی، ایک اللہ کے سوا کبھی کسی نے سر نہیں ٹیکا، کسی غیر کے سامنے کسی نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی نے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی نے کسی کے سامنے رکوع نہیں کیا، کسی نے کسی سے اولاد نہیں مانگی اللہ کے سوا، کسی نے کسی سے مال نہیں مانگا، کسی نے کسی سے اپنی مصیبت کا سوال نہیں کیا۔ یہ کب تک تھا؟ نوح علیہ السلام تک۔ لیکن نوح علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے، سب سے پہلے یہ فساد عقیدے کا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جو عقیدہ تھا، اس میں بگاڑ شروع ہو گیا، بگاڑ شروع ہوا۔ اور پھر بگاڑ کیسے شروع ہوا اس کی بھی پوری داستان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائی اس کا موقع نہیں ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا ایک تھی، متحد تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کا سر اللہ کے سامنے، سب کا ہاتھ اللہ کے سامنے، سب کا رکوع اللہ کے سامنے، سب کی عبادت اللہ کے سامنے ہوتی تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ بگاڑ آیا تو کہاں سے آیا؟ شیطان نے ورغلایا، شیطان نے بہکایا، اور کیا عقیدہ بتایا؟ کچھ نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے، سب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، راتوں تک پوری رات بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کیا ہوا؟ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو، جس قوم کے وہ بزرگ تھے، اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا، اور آ کر کے کیا کہا؟ آپ لوگوں کو شاید پتا ہے کہ نہیں پتا، کیا کہا ارے یہ جو بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو دنیا میں، جو تمہارے بیچ میں تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے، ود نام کے تھے، بزرگ تھے، ود نام کے بزرگ تھے، سوا کے نام سے بزرگ تھے، یغوث کے نام سے، یعوق کے نام سے، اور نصر کے نام سے۔ کہا یہ جو 5 بزرگوں کے نام تم جانتے ہو، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، اور دیکھنا تم کو بھی چاہیے کہ تم نیک بنو، ان کو یاد رکھو بھی تم بھی اللہ کی عبادت کرو گے، ان کو یاد رکھو بھی تم بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو گے۔ یہ شیطان نے ان کو سمجھایا، اچھی بات ہے، ان کو یاد کر کے ہم بھی اللہ کی عبادت کریں۔
ایک نسل ختم ہو گئی، ایک نسل دادا والی ختم ہو گئی. جب دادا کی نسل گئی باپ کی نسل آئی تو شیطان پھر آیا، کہا یہ جو بزرگوں کے نام تم جانتے ہو نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نام ہیں سورہ نوح میں اللہ نے بیان فرمایا. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام ہیں. باپ کی نسل پر آیا، شیطان آیا، اس نے کہا یہ جو تم ود، سوا، یغوث، یعوق 5 لوگوں کے نام سنتے ہو یہ بہت اونچے لوگ تھے. اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان بزرگوں کو یاد کرو. جہاں جہاں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے مسجد میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، یاد رکھو. ان کو یاد رکھنے کے لیے جہاں جہاں بیٹھتے تھے لا کر کے ایک مورتی بنا لو، ایک فوٹو لگا لو. اس زمانے کے حساب سے فوٹو کس کو کہتے تھے؟ کندا کرنا، یعنی کاٹ کاٹ کر کے پتھر میں شکل و صورت بنانا، اس کو تصویر بنانا کہتے تھے. ایسا کر لو. اب لوگوں نے شیطان کی بات سنی اور مورتی بنا لی فلاں فلاں 5 بزرگوں کے شکل و صورت کے اعتبار سے. اچھا جناب، اب باپ کی نسل چلی گئی، باپ کی نسل گئی. جب اس کے بعد بیٹوں کی نسل آئی، یعنی دادا کے بعد بیٹے، بیٹے کے بعد اب یہ پوتوں کی نسل آئی. کیا ہوا؟ شیطان ان کے پاس آیا، کہا تم شاید نہیں جانتے ہو، اپنے باپ دادوں کی تاریخ تم کو معلوم نہیں ہے. یہ جو بزرگ، یہ جو آپ مورتی دیکھ رہے ہو ود صاحب کی، یہ یغوث صاحب کی، یہ یعوق صاحب کی، اور یہ نصر صاحب کی، اور یہ سواس، جو 5 آپ مورتیاں دیکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو یہ کون تھے؟ ارے یہ انہی کی پوجا کرو تو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. انہی کے سامنے سر جھکاؤ. تمہیں ضرورت پڑ جائے، بڑے گنہگار ہو، بد عمل ہو، بد کردار ہو، تمہارے ہاں بڑی برائیاں ہیں، تم کون سا کالا منہ لے کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ تم بڑے گنہگار ہو. اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ ان بزرگوں کے وسیلے سے اللہ تک پہنچو. ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرو، ان کے سامنے سر ٹیکو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ان سے دعائیں کرو، ان سے مرادیں مانگو. یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، یہ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں. ان کو قریب کرو گے تو اللہ سے تمہیں قریب کر دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جاہل قوم تھی، ان کو پتا نہیں تھا کہ تاریخ کیا ہے ہمارے باپ کی، تاریخ کیا ہے ہمارے دادا کی. ان سب نے ان 5 اللہ کے نیک بندوں کی تصویروں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، ان کے سامنے سوال کرنا شروع کر دیا. ان سے بیٹا مانگتے، ان سے اولاد مانگتے، ان سے شفا مانگتے، ان سے وغیرہ وغیرہ سوال کرنا شروع کر دیا. یہ معاملہ ہوا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح سے اس دنیا میں سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کا سلسلہ بگڑا، اور دنیا میں پہلی بار یہ ماتھا اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جھکنے لگا. وہ 5 لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 بزرگوں کے سامنے سر جھکنے لگا. تو میں نے کیا کہا میرے بھائیوں، یاد رکھو یہاں سے شرک کی شروعات ہوئی ہے. یہاں سے اللہ کی عبادت کو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی دیا گیا. عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا وقت کے سامنے یعوذ، یعوق، نظر سب کے سامنے ہونے لگا. یہ معاملہ شروع ہوا. وہاں سب سے پہلے جب عقیدہ توحید کا ایک اللہ کی عبادت کا جب بگاڑ آیا تو اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دوبارہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام پہنچانے کے لیے، دوبارہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. کہا نوح، ارے یہ آپ کی قوم کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ ان بزرگوں کے سامنے بھی سر جھکانے لگے ہیں. جاؤ ذرا ان کو سمجھاؤ، جاؤ ذرا ان کو توحید کی دعوت دو، ان کو پھر سے بتاؤ کہ تم کہاں سر ٹیک رہے ہو میرے بھائیوں، تم کہاں سر جھکا رہے ہو میرے بھائیوں، تم کہاں اللہ کو چھوڑ کے کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، کس سے مرادیں مانگ رہے ہو، کس سے اولاد کا سوال کر رہے ہو، کس سے بگڑی بنانا چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے. یہ سب اللہ کے بندوں کی تصویریں ہیں، یہ مورتیاں اللہ کے نیک بندوں کی ہیں. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ تو خود اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، یہ تو خود اللہ کا سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس لیے یہ اللہ کے بڑے پیارے تھے.
تم کو بھی چاہیے کہ تم یہی کام کر کے اللہ کے پیارے بن جاؤ. یہ حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, تو یہاں آپ نے بہت مختصر میں نے ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ تھا. اس میں بگاڑ کہاں سے آیا؟ آدم اور علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد دنیا میں یہ بگاڑ آیا. میرے بھائیوں, مجھے آپ کے سامنے جو اصل موضوع رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدے توحید کا انسانی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر ایک آدمی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے, سچا عبادت کرنے والا بن جائے, کسی کے سامنے اس کا سر نہ جھکے, کسی کے سامنے اس کا ہاتھ نہ اٹھے, کسی کے سامنے اس کی پیشانی نہ ٹکے, کسی کے سامنے رکوع نہ کرے, کسی کے سامنے کسی کے گھر, اللہ کے گھر کے سوا, خانہ کعبہ کے سوا کسی در کا, کسی گھر کا طواف نہ کرے. اگر ایک مسلمان کا عقیدہ ایسا ہو جائے, ایک مسلمان ایسی توحید والا بن جائے, اللہ تبارک و تعالی اس ایمان والے, اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کی زندگی پر کیا اثر پیدا کرتا ہے, اس توحید والے کی زندگی کیسے گزرتی ہے. میرے بھائیوں, اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. تو شرک کرنے والوں کا, عبادت میں گڑبڑی کرنے والوں کا, ان کی زندگی پر کیا برا اثر پڑتا ہے, یہ الگ موضوع ہے, ہم اس پر بات نہیں کریں گے, کسی اور موقع پر بات. آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس کو اللہ نے ایک اللہ, جس کو اللہ نے تنہا اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس کے سوا کسی کے سامنے کوئی عبادت کا کام نہیں کرتا, اس بندے کی زندگی پر اس توحید کے عقیدے کا اثر کیا پڑتا ہے, اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے, اس کا ثمرہ کیا آتا ہے. میرے بھائیوں, یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. آئیے میں ذرا کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے, ان صلاتی, یقیناً میری نماز, و نسکی, میری عبادت, میری قربانی, و محیای, میری زندگی, و مماتی, میری موت, للہ رب العالمین, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. لا شریک لہ, میں اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنا سکتا. یہ نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتا, یہ قربانی کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا, یہ زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی, یہ موت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. کس کے لیے ہے یہ؟ للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے ہے یہ سب, جو سارے جہانوں کا رب ہے, پالنہار ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والا ہوں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اس آیت کریمہ نے ہم کو کیا بتایا کہ ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے, ہماری زندگی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, ہماری موت اللہ کے لیے ہونا چاہیے, سب کچھ اللہ کے لیے. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی ہم کو دانا دانا دیتا ہے, وہی ہمیں قطرہ قطرہ دیتا ہے. اگر وہ نہ دے, کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں دے دے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ, جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور کوئی کتنا بھی زیادہ سخاوت والا ہو جائے, بڑکپن والا ہو جائے, تجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ سب تیرے دینے سے پائے ہیں, سب تیرے عطا کرنے سے پائے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر سچا پکا ایمان والا ہو جائے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو چھوڑ کر کے ہمارے مسلمان بھائی اسلام کے نام لینے کے باوجود, قرآن و سنت کا نام لینے کے باوجود, نماز پڑھنے کے باوجود, روزہ حج و زکات کرنے کے باوجود, شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ پیشانی نہ جانے کہاں کہاں ٹیکتے ہیں, یہ ہاتھ نہ جانے کہاں کہاں اٹھاتے ہیں, مرادیں نہ جانے کہاں کہاں مانگتے ہیں, اور رکوع سجدے نہ جانے کہاں کہاں کرتے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, وسیلہ نہ جانے کیسے کیسا لگاتے ہیں, اور نظر و نیاز نہ جانے کیسے کیسے کہاں کہاں کرتے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, یاد رکھو, ایک اللہ کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں, وہی ہمارا خالق و مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. جب تک یہ کام دنیا میں رہے گا, یہ دنیا قائم رہے گی. جب ایک اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی, اسی دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی.
اسی لیے دنیا بنائی ہے، مقصد ختم ہو جائے گا، دنیا کو اللہ فنا کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب آئیے ذرا توحید کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی میں نے ایک دو آیتیں آپ کے سامنے اور پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی دی ہے؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، یہ کلمہ توحید۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی دی ہے؟ کیسی مثال دی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ پاکیزہ درخت، اللہ اکبر، پاکیزہ درخت کی طرح کلمہ طیبہ کی مثال ہے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑ زمین میں مست پیوست ہے، ایسا درخت جس کی جڑ کیا ہے؟ زمین میں اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ گڑی ہوئی ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اشارہ کر دیا، کلمہ طیبہ جس کو ملتا ہے، توحید جس کو ملتی ہے، اس کے اثرات دنیا میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، جس کی توحید کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ پاکیزہ درخت، یہ پاکیزہ درخت اپنا پھل، اپنا میوہ، اپنا اثر ایک ایک سیکنڈ اللہ کے حکم سے دیتا رہتا ہے۔ مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک توحید والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ فرماتا ہے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی یہ کلمہ طیبہ اس کی زندگی پر اچھا اثر ڈالتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ وہم پرست نہیں ہوتا، وہ گھبراتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی پر اس کا اعتماد نہیں ہوتا ہے، اللہ سے بڑھ کے کسی کی عظمت نہیں سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ ایک توحید والے کی زندگی بڑی عظیم الشان زندگی ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ذرا مثال میں آپ کو دے کر کے بتاؤں کتنا قیمتی ہے یہ، کتنا قیمتی ہے یہ توحید کا سرمایہ، کتنی قیمتی ہے یہ اللہ کی عبادت کی دولت۔ اور یاد رکھو، اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے یہ دولت کہ اگر یہ دولت آپ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی بھی دولت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس سچ فرض کر لو، سپوز آپ کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی دولت سے آپ کو جنت سے مالا مال فرما دے گا۔ ضمانت ہے یہ جنت میں داخلے کی، یہ توحید کا عقیدہ ضمانت ہے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو بتاؤں، اتنی بڑی ضمانت کی چیز ہے یہ، اتنی بڑی دولت ہے۔ آپ کے پاس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نذر و نیاز، قربانی، صدقہ، آپ کے پاس یہ نیکیاں بے شمار ہیں، پہاڑوں کی طرح ہیں آپ کے پاس یہ نیکیاں، لیکن آپ کا عقیدہ توحید کا گڑبڑ ہے۔ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے علاوہ کسی، اللہ کے سوا کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو ٹیک دیا ہے۔ یہ سجدہ ہے، یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اس کو آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ٹیکا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ وہ اگر محمد الرسول اللہ بھی ہو تو بھی آپ نے سن لیا نا، محمد الرسول اللہ کے لیے بھی سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ یاد رکھیں، اگر زندگی میں آپ نے کسی اور کے لیے عبادت کا کام کر دیا، توحید کے علاوہ کوئی کام کر دیا، تو وہ نماز، وہ روزے، وہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات، قربانی، نذر و نیاز کا جو انبار آپ نے کیا ہے، وہ روئی کے ذرے کی طرح، دھول کی طرح اللہ اڑا دے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا حق، جو اکیلے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اس حق کو کسی اور کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے،
اور اس کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ عبادت کا حق اس کا ہے، ہم نے یہ حق کسی اور کو کیسے دے دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری نیکی ضائع کر دے گا۔ نمازیں بالکل شمار نہیں، کوئی شمار نہیں اس کا، روزے کوئی کاؤنٹنگ نہیں، حج و زکوٰۃ صدقہ خیرات نذر و نیاز اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، جو کچھ بھی ان لوگوں نے نیک کام کیا ہوگا، جن کا عقیدہ بگڑا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کی ساری نیکی، ساری عبادت، ساری ریاضت، سارے نیک کام ہم اس کو اڑتا ہوا دھول کا ذرہ بنا دیں گے، کوئی قیمت نہیں ہوگی اس کی۔ میرے بھائیوں، بڑا قیمتی سرمایہ ہے یہ، بڑا قیمتی سرمایہ۔ آئیے پوائنٹ ذرا میں آپ کو بتاؤں، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے اس نے سر نہیں جھکایا، کسی اور کے سامنے اس نے سر نہیں دیکھا، کسی اور کو اس نے خالق و مالک نہیں سمجھا، کسی اور کے لیے اس نے اللہ کے ناموں کا حق نہیں دیا، یہ شان جس کو مل گئی، یہ مقام جس کو مل گیا، یہ عقیدہ جسے حاصل ہو گیا، اسے اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا اثر ایک توحید پرست کی زندگی میں یہ پڑتا ہے توحید پرست کی زندگی میں سب سے پہلا اثر کہ وہ، اللہ اکبر، وہ نہ جانے کتنوں کی دروں کے سامنے سر جھکانے سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے سامنے، اس کے سامنے، اس کے سامنے، اس کے سامنے نہ جانے کتنے جھوٹے خدا ہیں، نہ جانے کتنے باطل خدا ہیں، ان سب کی غلامی کرنے سے وہ آزاد ہو کر کے ایک اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے۔ ایمان والا 70 کی غلامی نہیں کرتا، ہزاروں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، سینکڑوں کو اپنا رب نہیں سمجھتا، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا اللہ کے سوا، وہ دوسروں کی غلامی سے آزاد ہو کر کے تنہا ایک اللہ کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں توحید کا اثر پڑتا ہے میرے بھائی، پھر وہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، کوئی بھی ہو، آلہ ہو کہ ادنا ہو، مچھر ہو یا پہاڑ ہو، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتاؤں، بات تفصیل میں، لمبی بات نہیں کرنے کا موقع ہے، آپ کے سامنے میں 2-4 مثالیں ہو سکتا ہے رکھوں گا، اور باتیں تو میں نے شروع میں ہم نے توحید کے بارے میں اس لیے تھوڑا تفصیل کر دی کیونکہ مناسب تھا توحید کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا، ورنہ میں براہ راست میں اپنے مقصد پر بات کر سکتا تھا اور بہت ساری باتیں کر سکتا تھا، لیکن ضروری تھا توحید کے بارے میں تھوڑی بات کرنا۔ میرے بھائی، اس موضوع کو ذرا لوگ کامن سمجھتے ہیں، کہتے کیا ایک اللہ کی بات، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہی کہنے والا اپنے سر کو کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے، وہی کہنے والا ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آئیے، سب سے پہلا اثر انسان کی زندگی پہ کیا پڑتا ہے؟ وہ 70 کی، ہزاروں کی غلامی سے آزاد ہو کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں حیرانی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ الجھن میں نہیں رہتا ہے، ارے کس کے سامنے عبادت کرنا ہے، کس کی غلامی کروں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، پتہ نہیں وہ دے گا کہ دھتکارے گا، اس بابا کے پاس جاؤں کہ اس کے پاس، اس اللہ کے بندے کے پاس کہ اس اللہ کے بندے کے پاس، کون دے گا، کون بیماری دور کرے گا، کون مال دے گا، کون شفا، پتہ نہیں کون کیا، کس کو راضی کروں۔ اس غلامی کے جھنجٹ سے آزاد ہو جاتا ہے، ایک اللہ کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی کا واقعہ بتا دوں میں آپ کو، تاریخ میں سیرت میں لکھا ہوا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہوگا وہ تاریخ کا نقطہ، تفصیل میں جا نہیں سکتے، موقع نہیں ہے۔ کیا ہوا جب ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے، جب کسرا کے دربار میں گئے، کسرا جو وقت کی حکومت ایران کا بادشاہ تھا، ایران کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے، جب داخل ہوئے پوچھا ملذی جاء بکم، کس لیے آئے ہو میرے دربار میں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ ربعی بن عامر نے اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا تھا، اللہ اکبر،
اور روایتوں میں الفاظ مختلف ہیں، میں اشارہ کر دوں۔ ربیع بن عامر نے کیا جواب دیا؟ تم کس لیے آئے ہو؟ دربار میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا ربیع بن عامر نے؟ کہا جئناک لنخرجک من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ۔ اللہ اکبر! کیا کہا ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے دربار میں، وقت کی حکومت کسرا ہے، ایران کا بادشاہ ہے جو شرک اور پرستی کرنے والا ہے۔ ربیع نے کیا کہا ہم اس لیے تمہارے دربار میں آئے ہیں تاکہ تم کو بندوں کی غلامی سے نکال کے، مخلوقات کی بندگی سے نکال کے اس اللہ کی غلامی کی دعوت دے دے جو سارے بندوں کا رب ہے۔ بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کی غلامی کی دعوت دینے کے لیے آئے گا۔ تم نہ جانے کتنے بتوں کی پوجا کرتے ہو، نہ جانے کتنوں کے سامنے سر جھکاتے ہو، نہ جانے کتنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم ان غلامی سے آزاد کر کے تمہیں ایک اللہ جو سچا اللہ ہے، جو سچا رب ہے، اس اللہ کی غلامی کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر! سمجھ گئے نا آپ ایک توحید پرست کی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ ہر طرح کے جھنجھٹوں سے، حیرانی سے، پریشانی سے، شک سے، شبہ سے آزاد ہو کر کے ایک اللہ کو جو اس نے پیدا کیا ہے، جو خالق و مالک ہے، جو روزی رساں ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو بادشاہت اور فقیری کا مالک ہے، جو زندگی اور موت کا خالق ہے، اس اللہ کا غلام بن کر کے رہ جاؤ۔ اس لیے اس دنیا میں ہمیں بپا کیا گیا ہے۔ تو زندگی میں توحید پرست کی کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ سب سے آزاد ہو کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بن جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال پیش کی ہے، اس کا موقع نہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا سوچو، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر! اور اللہ نے مثال دی، بہت ساری مثالیں، موقع نہیں میرے بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان توحید کا اثر انسان زندگی پر کیا پڑتا ہے؟ یہ مخلوق کی غلامی سے آزاد ایک اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اس کا بندہ بن جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب انسان سچا توحید کا پرستار ہو جاتا ہے، ایک اللہ کا سچا عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں کسی نبی، ولی، فرشتہ، جن، کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے؟ وہ اللہ اکبر! اس کا نفس، اس کی طبیعت، اس کا جی، اس کا دل ایک دم مطمئن ہوتا ہے، پھر اسے کسی بات کا ڈر نہیں لگتا ہے، کسی بات کا ڈر نہیں لگتا، موحد کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں آپ کے سامنے میں اس فطری ڈر کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ فطری ڈر، انسان سانپ سے ڈرتا ہے، انسان بچھو سے ڈرتا ہے، انسان شیر سے ڈرتا ہے، انسان زہریلے اور خونخوار جانوروں سے ڈرتا ہے، درندوں سے ڈرتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، عقیدے والا، عقیدے کا جو فساد ہے، اس کا ڈر اس کے دل میں نہیں رہتا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے دنیا کی ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر! اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں۔ اس کا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے سکھایا تھا۔ کیا تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَرُفِعَتِ الصُّحُفُ أو جَفَّتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس کو یہ توحید کا عقیدہ، اور میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے بچوں کو بالکل بچپن سے ایک اللہ کی توحید کا، ایک اللہ کی سچی بندگی کا سبق سکھاؤ، تربیت دو، تعلیم دو، جو اللہ کے نبی نے ابن عباس کو تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا، ابن عباس، اے بچے جان لو، بچے سمجھ لو اس بات کو، اس
بات کا عقیدہ مضبوط کر لو، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دل کو مطمئن کر لو۔ اگر ساری امت اکٹھا ہو کر کے تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی فائدہ تم کو مل سکتا ہے جو فائدہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سارے فائدے کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب مل کے، پوری امت مل کے آپ کو نقصان فائدہ پہنچانا چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر پوری امت مل کر کے، یہ خاص طور پر غور کریں، اگر پوری امت مل کر کے تم کو تکلیف پہنچانا چاہے، کسی مصیبت پہ ڈالنا چاہے، یاد رکھو سب مل کے تمہیں بشیء کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اتنا ہی نقصان اگر پہنچنا ہوگا تو پہنچے گا جو اللہ نے تمہارے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو مثال دیتا ہوں میں، توحید پرست کی زندگی پر توحید کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ عقیدہ یاد رکھو۔ آپ کو یاد ہوگا ایک توحید پرست کتنا مطمئن ہوتا ہے، کتنی بھی مصیبت میں ہو، کتنی بھی پریشانی میں ہو، کتنی جھنجٹوں میں ہو، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، آبرو کا خطرہ ہو، امن و سکون کا مسئلہ ہو، کبھی بھی مومن، کبھی بھی ایک توحید کا عقیدہ رکھنے والا، سچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنے کا عقیدہ رکھنے والا انسان کبھی بے چین نہیں ہوتا، کبھی اسے الجھن نہیں ہوتی، مطمئن ہوتا ہے اس کا دل۔ آئیے آپ نے ایک بات، صرف ایک نمونہ، اور ایک ہی نمونہ پیش کرنا ہے بس، زیادہ نہیں۔ کیا ہوا آپ جانتے ہیں نا، سفر ہجرت میں، ہجرت کے سفر میں واقعہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ ہجرت کا سفر کیا ہوا تھا سفر میں، ہجرت میں آپ جانتے ہیں، مکہ چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب نکلے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا، ارے یہ دونوں بھاگ گئے، نکل گئے چپکے سے، جاؤ، جو ان کو ڈھونڈ کر کے زندہ لائے گا یا انہیں قتل کر کے ان کا سر لے کر کے آئے گا اس کو 100 لال اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کیا انعام دیا جائے گا؟ 100 لال اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے سمجھو جیسے کوئی کہے کہ اس کو 100 کروڑ کا انعام دیا جائے گا۔ اب کیا تھا، بھاگے، ادھر لے کے گھوڑا ادھر لے کے گھوڑا، دوڑ رہے، ڈھونڈ رہے۔ اگر ابو بکر صدیق یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم نے پیچھا کر لیا، انہیں زندہ یا مردہ ہم نے پکڑ لیا تو ہمیں 100 لال اونٹ انعام مل جائیں گے۔ مارے لالچ کے دنیا پرستی میں بھاگنے لگے، بھاگے، کہاں نہیں ڈھونڈا، پہاڑوں میں، غاروں میں، وادیوں میں، جھاڑیوں میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑا ظالموں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا میں ان سے بڑا توحید کا عقیدہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا اگر کوئی توحید پرست تھا تو کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ پہنچے، جا کر کے غار میں دونوں چھپ گئے، ابو بکر عمر جا کر کے غار میں چھپ گئے، اندر داخل ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ دوڑتے بھاگتے پہنچے، غار میں چھپے ہوئے ہیں ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ غار کے اوپر کا پتھر ہے جس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ دشمن بھاگ کر کے آئے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہاں وہاں جھانک رہے ہیں، یہاں وہاں تاک رہے ہیں، کہیں محمد دکھائی دے دے، کہیں صدیق اکبر دکھائی دے دے، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، خزر باتیں کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غار کے نیچے، اسی جگہ، اسی پتھر کے نیچے جہاں دشمن کھڑے تھے، بھیڑ لگا کر کے کھڑے تھے، اسی کے اندر کھڑے ہیں ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کو سمجھ میں آ گیا، باتیں کی آواز آ رہی ہے، دشمن ہمارے سر کے اوپر موجود ہے۔ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یہ سوچ کے نہیں کہ میری موت ہو جائے گی، یہ سوچ کے گھبرا گئے کہ میرے نبی کے ساتھ اگر کوئی غیر مناسب واقعہ پیش آ جائے گا تو اس امت کا کیا ہوگا، توحید و سنت کی دعوت کا کیا ہوگا۔ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے دشمن ہماری سر کے اوپر ہے، دشمن ہمارے سر کے اوپر ہے، لو ابصر احدهم الى قدميه لابصرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر کے اوپر ہے، اگر ان میں سے کوئی اپنی پیر کی طرف دیکھ لے گا، نیچے کی طرف دیکھ لے گا تو اللہ کے نبی ہم کو دیکھ لے گا، پھر ہم پکڑ میں آ جائیں گے، کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مومن توحید کا عقیدہ،
کیسا ایمان تھا، کیسی توحید کی صلابت تھی، عظمت تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیا سوچتے ہو ان دو لوگوں کے بارے میں جو دو نہیں ہیں، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ہوں تم ہو؟ اللہ اکبر. ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا؟ ہم دو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا موجود ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ نقشہ کیجیے. اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اس وقت کو یاد کرو، غار کے اس منظر کو یاد کرو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے اللہ کے نبی بتائیے دشمن اگر ہمیں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ میں. ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، اللہ سے مراد مانگنے والے ہیں. یاد رکھو وہ اپنی مشکلوں میں یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینے والے نہیں تھے. وہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں. آج تو مسلمان نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، اسلام کا نام لیوا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا، نماز کا پڑھنے والا اور اللہ کی بندگی اور عبادت کا نام لیوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انسان کیا کہتا ہے؟ یا علی، یا فلاں، یا بدوی، یا نہ جانے کیسے کہتے. میرے بھائیوں اللہ کی قسم غور کرو، سوچو ذرا اللہ کی قسم، اپنے دماغ کو اپنے عقل کو استعمال کرو کہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں، مسلمان کا عقیدہ کتنا گر چکا ہے، کتنا بہکایا ہے شیطان نے، کتنا ہمارے عقیدوں کو بگاڑا ہے، ہماری توحید کو کتنا بگاڑ چکا ہے. ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے یہ عقیدہ بتایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی پال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس لیے بے فکر رہو. اور الحمدللہ کیا ہوا جو ہوا آپ جانتے ہیں. دشمن سر کے اوپر تھا، وہاں سے واپس چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان توحید پرستوں کی حفاظت فرمائی اور کوئی پال بیکا نہیں کر سکا. یہ توحید پرست کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. کس چیز کا؟ توحید پرست اپنے نفس کا بالکل مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، اسے کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کوئی الجھن نہیں ہوتی، بالکل بے فکر اور بے غم ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ فرق پڑتا ہے. اور آج مومن کی زندگی کیسی، ایک مسلمان کی زندگی کیسی؟ توحید کا خلل ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج مسلمان اللہ اکبر اپنے سائے سے بھی گھبراتا ہے. اس قدر وہم، اس قدر عقیدے کی کمزوری، اس قدر عقیدے کا ضعف آ چکا ہے کہ انسان نہ جانے کیسے کیسے عقیدہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو گاڑی بڑی رفتار سے چلاتے ہوئے آتے ہیں اور برج کے ڈھلوان پر جب ان کی دائیں طرف یا بائیں طرف کسی مزار پر نظر پڑتی ہے تو وہ چونک کر کے گاڑی کو بریک لگاتے ہیں اور جلدی سے سائڈ لے کر کے اترتے ہیں اور بھاگے بھاگے جاتے ہیں. کچھ 10-20 روپے کا نذرانہ، 2-5 روپے کا نذرانہ اس مزار پر چڑھا کر کے اور سوچتے ہیں کہ اگر نہیں چڑھائیں گے تو نہ جانے کس حادثے کا شکار ہو جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو نہ جانے کون سی مصیبت سے دوچار ہو جائیں گے، اگر ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اس پوری بستی کا یہ بزرگ ہے، اگر ہم نے اس کی عزت نہیں کی، اگر ہم نے اس کی تکریم نہیں کی، اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، کسی حادثے کا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاؤں. آج مسلمان کا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ توحید اس کی سلامت نہیں ہے، اس کے عقیدے میں فساد ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی، ایک ذرہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ عقیدہ مومن کی زندگی میں آ جائے تو ایسا اطمینان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا دشمن گھیرے ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ اتنے اطمینان سے اپنے ساتھی کو سمجھاتے ہیں تو فکر کرتے ہو، ہم تو توحید پرست ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ایسے اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں. جو توحید پرست ہوتا ہے وہ بے فکر ہوتا ہے، گھبراتا نہیں کسی سے. نمبر 2. نمبر 3 کیا ہے بھائی؟ نمبر 3 اور وقت بھی بہرحال زیادہ نہیں ہے، میں ختم کروں گا انشاءاللہ 1-2 مثالیں پیش کر کے آپ کے سامنے. توحید پرست کی زندگی میں توحید کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک توحید
پرست انسان، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، سچا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنے والا، اس کی زندگی پر ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ، اس کا توکل سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. مشکل سے مشکل گھڑی پر اس کا سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. نہیں گھبراتا، کتنا بھی مشکل حالات کیوں نہ آ جائے، کتنی بھی دشوار حالات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، کیسے کیسے حالات کا، کیسی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن مسلمان اگر ایمان میں سچا ہے، توحید میں اگر اس کی پختگی ہے، صلابت ہے، تو وہ نہیں گھبراتا، اللہ پر اس کا اعتماد ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں، میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، اور صرف مثال سب جانتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ حضرت ہاجر رضی علیہ الصلوۃ والسلام. ابراہیم خلیل اللہ اور حاجر علیہ السلام کا نمونہ. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں انشاءاللہ مختصر طور پر اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. غور کریں، واقعہ سب کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا، لے جاؤ ابراہیم علیہ السلام، آپ کو بھائی بہت آزمانا ہے، آپ کا بڑا امتحان لینا ہے، آپ ایمان میں کتنے پکے ہیں، آپ کی توحید کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، آزمانا ہے. چلو، ایک حکم یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے اس دودھ پینے والے بچے کو، جو بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد ایک نرینہ اولاد پیدا ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، لے جائیے ان کو، اور مکہ کی وہ پتھریلی وادی جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی شجر اور کوئی پودا نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سنگراہ پتھروں کی وادی، وہاں لے جا کر کے اس بچے کو جو دودھ پینے والا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آ جاؤ. وہاں کوئی کھانا ہے کہ نہیں ہے، پینا ہے کہ نہیں ہے، جاؤ چھوڑ کر کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام، میرے بھائیوں، اللہ اکبر. ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہاں کر لیا. ٹھیک ہے، اے اللہ تیرا حکم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سوا کسی کا غلام نہیں ہوں، اس لیے تجھے ہی راضی کرنا ہے، میں تیار ہوں، تجھے ہی راضی کرنا ہے، اور کسی کی غلامی نہیں ہے کہ اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا نہیں، صرف تیری غلامی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، لے کر کے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس چہیتی لاڈلی بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم کے بیٹے چھوٹے ننھے منھے ابھی شیر خوار دودھ پینے والے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس پتھر کی وادی میں لے جا کر کے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے جیسے وہ جگہ جہاں بتایا تھا اللہ نے وہاں لے جا کر کے چھوڑا، دیر نہیں کیا، پھر اس کے بعد پلٹے اور واپس جانے لگے. اچھا، واپس جانے لگے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے سے حضرت ہاجر دوڑی پیچھے بھاگ کر کے آئی. ارے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اِلیٰ مَن تَکِلُونَ، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ 2-3 بار دوہرایا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ہاجر نے پوچھا، اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے؟ نعم، ہاں ہاجر، یہ اللہ کا حکم ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، ایسی بات ہے کیا؟ اذن لا یضیعن اللہ، یا اذن لن یضیعن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر تو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہمیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اگر اللہ کا حکم ہے تو میں توحید والی بندی ہوں، ایک اللہ کا عقیدہ ہے میرا، میں اپنا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاتی. میرا عقیدہ ہے، میرا اعتماد ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا توکل ہے کہ مجھے اللہ برباد نہیں کرے گا، مجھے اللہ بھوکا نہیں چھوڑے گا، مجھے اللہ پیاسا نہیں رکھے گا. میرے اس شیر خوار بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلک بلک کے رونے پر مجبور نہیں کرے گا. اللہ میرا سہارا ہے، میرا اس بات کا عقیدہ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس عقیدے کا، اس اعتماد کا اثر اتنا مضبوط، کتنی پریشانی ہے میرے بھائیوں. آج ہم لوگ اپنے گھروں میں اگلے 4 مہینے کا راشن اور اناج غلہ ایکسٹرا لا کر کے رکھتے ہیں.
پتہ نہیں آگے موسم کیا ہو، پتہ نہیں جاب کا کیا حال ہو، پتہ نہیں کاروبار کا کیا حال ہو جائے، اور پھر فلاں حکومت آ رہی ہے فلاں جا رہی، اللہ جانے کیا ہو جائے. اس لیے چلو ابھی سے انتظام کر لو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سوچیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور حضرت ہاجر اپنی ماؤں بہنوں سے بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے عبرت ہے حضرت ہاجر علیہ السلام کی زندگی میں. غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے اور توحید تمہاری زندگی میں ہے تو یہ نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، آپ کے سامنے ہونا چاہیے. کہا اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہاں چھوڑ کر کے جاؤ تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارا سہارا ہے. اور پھر آپ نے جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کی ایڑی کی رگڑ سے وہ زمزم کا تاریخی چشمہ جاری کر دیا. اللہ اکبر. آج تک پوری دنیا اس پانی کو پیتی ہے، بلین کی تعداد میں. میرے بھائیوں، لیکن وہ کیسا ایمان تھا، کیسا توکل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو سب کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال بنا دی. یہ توحید پرست کی مثال. اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے اتنا جواب دے کر کے آگے نکلے، اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ کے پیچھے کی طرف اس کے اوٹ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ اکبر. ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ اکبر. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تیرے حکم سے اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو اس چٹیل میدان میں لا کے چھوڑ دیا ہے، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ تیری عبادت کریں، تیری نماز پڑھیں. اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمانا، اے اللہ انہیں پھلوں کی روزی عطا فرمانا. ابراہیم نے پھلوں کی روزی کی دعا کر دی. وہ چٹیل میدان کالے پتھروں کے کی آبادی کو جہاں دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، جانا رہنا تو بڑا مشکل ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نعمتوں سے بھر دیا، ثمرات سے، میووں سے بھر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. بہرحال پتہ یہ چلا کہ کس کا ایمان تھا، کیسا ایمان تھا ابراہیم کا. اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آگے پیچھے بظاہر کوئی سہارا نہیں ہے، کیونکہ مومن کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. اور اچھا، آپ بات ختم کروں میں. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک تو رات کے 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہے اور ٹھنڈی رات ہے اور لمبا کیے جا رہا ہوں، میں ختم کروں گا، بس مجھے معاف کریں. باتیں تو بہرحال ظاہر ہے کہ بہت ساری ہیں کیونکہ عقیدہ توحید کا موضوع ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو پیش کر دوں. ایک جنگ سے، صحیح بخاری مسلم کا واقعہ، ایک جنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. اس جنگ سے واپس آ رہے تھے، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور چلچلاتی دھوپ تھی، ریت پورے طور پر تپی ہوئی تھی. دوپہر کا ٹائم تھا، جب دوپہر میں سخت گرمی پیش آتی ہے اور ریت بالکل چلچلاتی دھوپ سے تپنے لگتی ہے، یہ موقع تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام چلتے دھوپ کی شدت سے جھال ہو گئے. سب نے فیصلہ کیا ایک جگہ رک جاتے ہیں، ذرا ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور کچھ کھانا پانی کھا کر کے پھر یہاں سے آگے نکلیں گے. صحابی بیان کرتے ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام نے قیام کیا، رکے دوپہر کے ٹائم پر، وہ کثیر الاضاح، بہت زیادہ جنگل اور کانٹے دار جھاڑیوں کی جگہ تھی. بہت سارے جنگل، جھاڑی، کانٹے دار درخت وغیرہ وہاں موجود تھے. وہاں دھوپ کی شدت سے وہاں ٹھہر گئے. ہوا کیا، اب لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق، کوئی کسی پیڑ کے نیچے، کوئی کسی پیڑ کے نیچے، کوئی کسی کے پیڑ کے نیچے، لوگ اپنے اعتبار سے پیڑ کے نیچے جا کر کے آرام کرنے لگے، دھوپ سے اپنے آپ کو سایہ پہنچانے لگے. یہ صورتحال ہو گئی. تھکے مادے تھے، لوگوں کی آنکھیں لگ گئی، کسی کو گہری نیند آ گئی، کسی کو ہلکی نیند آ گئی. یہ صورتحال ہو گئی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ ہاں یہاں ایک درخت ہے، اس کے نیچے سایہ ہے، یہاں مجھے آرام کر لینا چاہیے. آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار جو آپ لٹکائے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اتارا اور درخت کی ایک ٹہنی پر لٹکا دیا. درخت کی ایک ٹہنی پر اسے لٹکا دیا اور لٹکا کر کے یوں ہاتھ رکھ کر کے اسی ریتیلی زمین پر جو درخت کے سائے کے نیچے ہونے کی وجہ سے ذرا ٹھنڈی تھی، وہاں آپ نے آرام کر لیا اور آپ لیٹ گئے. بہت زیادہ تکان تھی، لیٹتے ہی آپ کو نیند آ گئی، آپ کی آنکھ لگ گئی. کیا ہوا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دشمن کا مشرک
ایک مشرک کہیں چھپا ہوا تھا، آس پاس میں کہیں چھپا ہوا تھا، یا وہاں سے وہ گزر رہا تھا. اس نے دیکھا اچھا یہاں تو محمد دکھائی دے رہے ہیں، محمد کے ساتھی دکھائی دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے بتوں کو گالی دینے والے ہیں، یہ تو ہماری مورتیوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ تھکے مادے ہیں، کوئی سو رہا ہے گہری نیند میں، کوئی کم. بہت اچھا موقع ہے، چلو ذرا دیکھتا ہوں کیا حالت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، دیکھا اچھا یہ بھی بڑی گہری نیند میں سو رہے ہیں اور تلوار درخت پر لٹکی ہوئی ہے. بڑا اچھا موقع ہے، محمد کی تلوار سے محمد کی گردن اڑا دیتا. اللہ اکبر. اس نے ہمت بھی کیا، درخت کے پاس آ کر کے تلوار کو ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد یوں سونت کر کے کھڑا ہو گیا، محمد الرسول اللہ کے سامنے سونت کر کے کھڑا ہو گیا. نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا، نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہا تھا، نہ جانے کہاں کہاں وہ کھویا تھا. اتنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ بدوی ہے، آرابی دیہاتی اجڑ قسم کا آدمی ہے، کوئی تہذیب اور کلچر نہیں جانتا. میری تلوار لٹکی تھی وہ اس کے ہاتھ میں ہے اور سوتے ہوئے جیسے آنکھ کھلی محمد الرسول اللہ کی، اس آرابی نے کہا میں یمنعک منی، یا محمد، اے محمد بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے. ننگی تلوار، آدمی لیٹا ہوا ہے زمین پر، ہاتھ میں سوتی ہوئی تلوار ہے. کیا کہا؟ میں یمنعک منی، کون بچا سکتا ہے آپ کو. موحد کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم اعتماد کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ کے اوپر. اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، ایک دم کھڑا بھروسہ اور عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ مجھے اللہ بچائے گا، میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوں، اس کا نبی، مجھے اللہ بچائے گا. اتنا سننا تھا کہ کب کبھی تاری ہوگی، تھررانے لگا. اللہ اکبر. روایت میں موجود ہے لفظ تھررانے لگا، اتنا کانپنے لگا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے خود ہی چھوٹ کر کے گر گئی. کانپنے لگا وہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کیا، تلوار ہاتھ میں لی اور اٹھایا اور آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. موحد تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اعتماد تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. آپ سوئے ہوئے تھے، کہا اللہ بچائے گا، کیونکہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہے. یہ مشرک کافر ایمان نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. اس نے کہا بس آپ میری جان بخش دے مجھے، ورنہ کون بچا سکتا ہے. آپ ہی مجھے بخش دے تو بچا سکتا ہے، بچ جاؤں گا میں، ورنہ آپ میری گردن مار دے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. ایمان والے ہو کر کے دیکھ رہو، توحید پرستوں کی زندگی گزارو، اللہ کی قسم ہے وہم پرستی کی دنیا سے آزاد ہو جاؤ گے. اعتماد کی زندگی گزارو گے، ایک دانہ بھی گھر میں نہیں ہوگا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا اعتماد ہوگا، اللہ روزی کا انتظام کرنے والا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا سچا متقی بن جاتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری باتیں میرے پاس ہے کہنے کی، لیکن موقع نہیں ہے. یہ 2-3 باتیں جو بہت زیادہ موٹی اور واضح باتیں تھیں جو سمجھنے کے لیے تھی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی توحید سمجھنے کی، سچی توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سر کو کسی غیر کے سامنے نہ جھکائے، سجدہ کسی اور کے سامنے نہ ہو، پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکے، دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ توحید کا پورا پورا حق ادا کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے اسے روا نہ سمجھنے کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید پرستی کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، شرک کے ذرات سے، مظاہر سے، غیروں کی پوجا اور عبادت سے اور غیروں سے لو لگانے، ان پر بھروسہ کرنے، ان سے ڈرنے گھبرانے اور جتنے مظاہر توحید کے خلاف ہیں، شرک کے مظاہر ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بس مختصر طور پر امیر صاحب کی صدارتی کلمات ہوں گی، اس کے بعد دعا ہوگی اور اجلاس سے اختتام ہو جائے گا۔ آپ لوگ تشریف رکھیے۔ امیر محترم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات پیش کریں۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ جے پور کے اندر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، تو مسجد کی تعمیر کے تعاون کے لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ جائیں تو مسجد کا تعاون کرتے ہوئے ضرور جائیں۔